اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کی خدمت میں فاطمہ عہد رسالت میں کیسی تھی، کا کیا مقام اور کیا عظمت علماء کرام محدثین نے بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ پورے طریقے سے سنیے گا اور آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پوکلس اسلامک ٹی وی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، میں چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ جتنا حق ہونا چاہیے ویسا تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جتنی میری استطاعت ہے، جتنا میرا علم ہے، میں طالب علم دین ہوں، اور اس لحاظ سے بہت ساری ویڈیوز جناب پاک زہرا کے حوالے سے بندہ فقیر نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج فاطمہ سلام اللہ علیہا عہد رسالت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود تھے تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا کی قدر و منزلت، عزت و توقیر اتنی بلند ہمیں نظر آتی ہے کہ جس کی کوئی حد ہم معین نہیں کر سکتے، لیکن زمانے نے گھٹانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ناکام رہے وہ لوگ۔ اتنی عظمت تھی کہ انسان تو درکنار، ملائکہ کا یہ حال تھا کہ آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آسمان سے اترتے تھے اور جناب فاطمہ کی خدمت کرتے تھے۔ کبھی جنت سے طبق لائے، کبھی حسنین کا جھولا جھلانے آئے اور فاطمہ کی اعانت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کے منہ سے عید کے موقع پر یہ جملہ نکل جائے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ خازن بہشت کو درزی بن کر زہرا کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، اور خالق نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ جنت سے کپڑے لے جاؤ حسن حسین۔ آج یہ مت کہنا کہ میں جبرائیل ہوں، کہنا میں حسن حسین کا درزی ہوں۔ حد ہے کہ ملک الموت بھی آپ کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوتے تھے۔ اب بہرحال روایات علماء کرام، محدثین، محققین، خطباء حضرات سے سماعت فرما چکے ہیں کہ بندہ حقیر چاہتا ہے کہ میں صدقہ جاریہ کر کے چلا جاؤں، اور جب دنیا سے رحلت کر جاؤں، اس دنیا فانی کو چھوڑ جاؤں، تو اس وقت یہ صدقہ جاریہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اور بی بی کی خدمت میں عرض کرنے کے قابل بن جاؤں گا کہ بی بی جتنا میری استطاعت میں تھا اتنا میں نے کیا، لیکن میں نے آپ کا حق پھر بھی ادا تو نہیں کر سکا، بس بی بی آپ میرے اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور جو سن رہے ہیں، جو سماعت کر رہے ہیں، جو آگے اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں، بی بی سے ان کی سفارش کا بھی عرض کروں گا کہ بی بی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ صحیح کی ہے، بی بی ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سے سفارش کروا دے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ عزیزو، ملک الموت جیسا فرشتہ بھی ان کے گھر میں بی بی کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے۔
علامہ عبد المومن حنفی نے یہ بات لکھی ہے کہ سرور کائنات کے موت کے وقت اخیر جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زانوے مبارک پہ پاک پیغمبر کا سر مبارک تھا. ملک الموت نے دگ الباب کیا اور اذن حضوری چاہا، فاطمہ نے انکار کر دیا. ملک الموت دروازے پر رک گئے، جب انکار کیا تو اندر آنے کی اجازت نہ دی تو رک گئے. یہ وہ فرشتہ ہے جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جب بھی روح قبض کرنے آتا ہے کسی سے اجازت لے کے نہیں آتا. لیکن یہ بی بی کے گھر کے عظمت تھی، بی بی کی عظمت تھی، بی بی کے دروازے کی عظمت تھی کہ ملک الموت جیسا فرشتہ رک گیا ہے، مگر مدینے کے مسلمان نہ رکے. لیکن مکان میں داخل ہونے پر اصرار یہ فرشتہ کرتا رہا. فاطمہ کے متواتر انکار پر ملک الموت نے قدر لہجہ بدل کر آواز دی تو اس وقت حضرت فاطمہ رونے لگی. آپ رو پڑی. آپ کے آنسو رخسار پیغمبر پر گرے، جیسے رخسار پیغمبر پہ بی بی کے پاک آنسو پاک چہرے پہ گرے تو اس وقت پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے. آپ نے اپنے بابا کو پورا واقعہ بتایا اور اس کے بعد فرمایا کہ بیٹی اجازت دو. حکم دیا بیٹی اجازت دو، یہ ملک الموت ہے. عزیزو، یہاں ملک الموت رک جاتا، جہاں اللہ کا نبی رک کر اجازت چاہتا ہو، وہاں اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے، اللہ جانے وہ کیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے. انہوں نے نہ لا الہ الا اللہ کا حیا کیا، نہ محمد الرسول اللہ کا حیا کیا، اور اس گھر کو آگ لگائی. نہ صرف آگ لگائی بلکہ اندر داخل ہو گئے. بی بی کا پہلو شکستہ ہوا، محسن شہید ہوا، پسلیاں توڑی گئیں، درے مارے گئے، یہاں تک کہ بی بی کی ایک آنکھ سرخ رہتی تھی. بس اس سے زیادہ میں عرض نہیں کرتا، بس اتنا کہوں گا کسی کا ہاتھ اٹھا ہے. یہاں تک یہ روایت بڑی سخت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ثانی نے اپنی لات اٹھائی جو کہ بی بی کو لگی. اب آپ خود بتائیں میں ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان مانوں؟ اب آپ خود بتائیں میں ایسے لوگوں کو کیسے عاشق نبی مان لوں؟ نبی کی بیٹی اکلوتی بیٹی پہ ظلم کرتے رہے اور پھر بھی مسلمان رہے، پھر بھی مسلمان رہے. نبی کے بیٹوں کو شہید کرتے رہے پھر بھی مسلمان. بس یہ فیصلہ آپ کریں، یہ تلاش کریں، یہ ڈھونڈیں. جو بھی جہاں کہیں دنیا میں کوئی بھی سن رہا ہے تحقیق کریں، محققین کو پڑھیں، سنی شیعہ کو تو پڑھیں، علماء حق سے سنیں. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ گھنونا فعل، یہ گناہ کبیرہ انجام دیا اور پھر اس کا ازالہ بھی نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ازالہ کیا گیا. میں بعد میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ازالہ کرنے کی کوشش کی لیکن ازالہ بھی نہ ہو سکا. انہوں نے اب یہ تو الگ اپنے مقاصد پورے کر لیے جائیں اور اپنے ہدف پورے کر لیے جائیں اور بندے پہ ظلم کر کے سارا کچھ پورا کر لیا جائے اور بعد میں بندہ آ جائے کہ میں جناب معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تو یہ معافی نہیں ہوتی، معافی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ بی بی نے معاف کیا ہی نہیں. حقیقت میں بی بی نے معاف کیا ہی نہیں. اور جس کو رسول کی بیٹی نے معاف نہ کیا ہو تو کیا رسول معاف کر دیں گے؟ اور جس کو رسول معاف نہ کرے تو خود بتائیں کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ ممکن نہیں ہے. بس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا کریں، یہ ذکر عبادت ہے. اور کبھی بھی ان کے دشمنوں کے بارے میں اپنے دل میں نرم رویہ نہیں رکھنا، کبھی نہیں رکھنا.
ایک چھوٹی بالکل قطرہ، ایک قطرے کے برابر بھی نرمی تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر نرمی آ گئی تو پھر فاطمہ زہرا ناراض ہو جائیں گی۔ ہاں، جب ان کو فاطمہ نے معاف نہیں کیا تو اگر ان کے دشمنوں کے بارے میں اگر نرمی کوئی اختیار کرتا ہے اپنے ذہن میں اور دل کے اندر سوچتا ہے تو پھر بی بی زہرا اس پہ بھی ناراض رہے گی۔ میں ادنا سا ایک بی بی کا حقیر فقیر خادم ہوں، اور میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی بی بی کے قاتلوں کے بارے میں دل میں جو ہے نرم رویہ اختیار کرے۔ بس بی بی کا ہمیشہ اپنے آپ کو خادم کہلواؤ، نوکر کہلواؤ۔ بی بی نے جو کام سارا انجام دیے ہیں بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، بحیثیت خاتون، بحیثیت بہو، وہ میں وقتاً فوقتاً اس پہ ویڈیوز بناتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، اور کچھ ایسی ویڈیو آ چکی ہیں میری کہ جس میں نے بیوی کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی۔ اللہ تعالیٰ عورتوں اور مردوں کو جناب زہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً خواتین کو پاک زہرا نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اگر کوئی اپنی نجات و فلاح چاہتا ہے تو بی بی کی سیرت پہ چلے تاکہ مرنے کے بعد فلاح پا جائے، نجات پا جائے۔ عزیزوں، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات سلامت رہیں، خوش رہیں، آپ کو اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔